Assalamu alaikum students. How are you? Students, last class में, rather in the last session, we were discussing Companies Ordinance 1984. This different aspects of Companies Ordinance. یہ law of companies یہ کیوں ضروری ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کے آبجیکٹس کیا ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ان تمام ایریاز پہ ہم نے ڈسکشن کی. تو آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ کمپنیز کی فارمیشن سے بزنس کو کیا ایڈوانٹیجز حاصل ہوتے. تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ دیٹ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ. باقی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، رولز ہیں، لاز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، وہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے وہ ہم اسٹڈی کرتے جائیں گے. لیکن کس لیے ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہیں، دیٹ از مور امپورٹنٹ. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کمپنیز جو فارمولیٹ کی جاتی ہیں، فارمیشنز آف کمپنیز ہوتی ہے، اس سے ڈفرینٹ پارٹیز کو، رادر آئی شوڈ یوز دا ورڈ دا اسٹیک ہولڈرز، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ایک کمپنیز فارم ہو رہی ہے، پروموٹرز اس میں ہوتے ہیں، شیئر ہولڈرز اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، سوسائٹی ایٹ لارج از دی اسٹیک ہولڈر. آپ یہ کہیں گے سوسائٹی کا اس سے کیا تعلق؟ آپ کارپوریٹ گورننس کا کوڈ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ the companies when they are working، کسی بھی سسٹم میں جب یہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز کا اثر جو افیکٹ ہے دیٹ از آن دا سوسائٹی ایٹ لارج. اگر کوئی انڈسٹری آپ ڈیولپ کر رہے ہیں اینڈ دیٹ انڈسٹری that is creating pollution, so who is the sufferer? The society is the sufferer. So stakeholders میں governments, societies, the ordinary citizens, اسی طرح shareholders and the employees، یہ سب stakeholders and they are all interested کہ operations companies کے کیسے جا رہے ہیں. تو یہ کمپنیز کی انکارپوریشن کی وجہ سے یہ جو لیگل پرسن، ایک لیگل اینٹیٹی، یہ جیورسٹک پرسن جو ہم نے بات کی، when that person comes into existence, it gives a sigh of relief to all the stakeholders. کہ ان کو اپنے رائٹس اور اوبلیگیشنز کے لیے انہیں پتہ ہے کہ کیا ان کے رائٹس ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا اوبلیگیشنز ہیں، کمپنیز کی کیا لمیٹیشنز ہیں، کمپنیز نے کس دائرہ کار میں کام کرنا ہے. That is all the incorporation is all about. یہ انکارپوریشن کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ ہوتا کیا ہے، ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس، ڈفرینٹ جسے آپ میمورینڈم آف ایسوسیشن کہہ لیں یا آرٹیکلز آف ایسوسیشن کہہ لیں، یہ جب آپ سبمٹ کرتے ہیں تو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کون سی کمپنی ہے، آپ کا آبجیکٹ کیا ہے، آپ کا پرپز کیا ہے، آپ کا اسکوپ کیا ہے، آپ کی بوروئنگ پاور کیا ہے. ہم یہ سب چیزیں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں بات واضح ہونی چاہیے کہ کمپنیز سے ایک تو یہ ہے کہ اسکوپ آف دا ٹرانزیکشن، اسکوپ آف دا بزنس ایکٹیویٹیز دیٹ از انلارج ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیو ٹو دی پریزنس آف دی لا آن دا بیک آف اٹ، اٹ گیوز کانفیڈینس ٹو آل دا اسٹیک ہولڈرز اینڈ آل دا انٹرسٹڈ پارٹی. اب ہم نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ کمپنیز کا اسکوپ کیا ہے، رادر دی کمپنی لا جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، آئی مین دا کمپنیز آرڈیننس 1984، اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے. تو یہ کمپنیز آرڈیننس اسٹوڈینٹس، اٹ ڈیلز ود دا رولز ریگارڈنگ دی انکارپوریشن آف کمپنیز کی انکارپوریشن رجسٹر کرنے میں، فارمیشن میں کون سے رولز، یہ تمام رولز ہمیں کمپنیز آرڈیننس 1984 سے ملتے ہیں. اس کے علاوہ شیئرس جو ایشو کرنے ہیں وہاں پر کیا کنڈیشنز ہوں گی، واٹ دا کنڈیشنز آر ٹو بی امپوز، یہ شیئرس کہاں تک ایشو کیے جا سکتے ہیں، کتنا اس کا آتھورائزڈ کیپٹل ہوگا، کتنا سبسکرائب کیا جاتا ہے، پیڈ اپ کیپٹل کیا ہوگا. یہ تمام ایشوز جو ہیں دوز آر ڈیسائیڈڈ اینڈ دوز آر انکارپوریٹڈ. تو یہ فارمیشن میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی، ویدر دا شیئرز کین ایٹ آل بی ایشوڈ اور ناٹ. تو یہ کمپنی لا ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کی کمپنی ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے،
شیئرز اگر ایشو ہوں گے تو شیئر اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی, دیٹ آل وی نو فرام دی کمپنیز آرڈیننس. اس کے لاز اور رولز ہمیں بتاتے ہیں واٹ ول بی دی کنڈکٹ آف دیٹ ویری کمپنی, دیٹ لیگل پرسن, دیٹ جیورسٹک پرسن. تو اسٹوڈینٹس یہ اسکوپ جو ہے آپ خود ہی دیکھتے جائیں گے جب ہم یہ ڈفرینٹ پروویژنز آف لا اسٹڈی کر رہے ہوں گے. تو لا میں کہیں جیسے میں نے بار بار آپ کو بتایا یہ انٹرپریٹیشنز نہیں ہوتی, لا اپنے آپ کو انٹرپریٹ نہیں کرتا, یہ ہم پر ہے کہ جب ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو واٹ از بٹوین دا لائنس اس کو دیکھنا ہمارا کام, اور وہی ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں آپ تک یہ باتیں پہنچا سکیں. اس کے علاوہ یہ کمپنیز آرڈیننس میں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا ڈفرینٹ پارٹیز, وہ انٹریکٹنگ پارٹیز کون ہیں؟ سب سے پہلی پارٹی جو کسی کمپنی میں منظر عام پر آتی ہے, جو آپ کو نظر آتی ہے یا بعض صورتوں میں وہ نظر بھی نہیں آتے, جس کی وجہ سے یہ کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے, فارم ہوتی ہے, بنتی, دے آر دا پروموٹر. پروموٹرز وہ لوگ ہیں جو کہ ایک آئیڈیا کنسیو کرتے ہیں کہ ایک کمپنی ہونی چاہیے, اس مقصد کے لیے ہونی چاہیے, یہ ہمارے آپریشنز ہوں گے, اتنا کیپٹل ہوگا, یہ تمام چیزیں جو کمپنی کو انکارپوریٹ کر رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس, لیگل ڈاکیومنٹس وہ پریپیئر کرنے میں ان پروموٹرز کا بہت ہاتھ ہوتا. یہ ڈفرینٹ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں پروموٹرز کی, ہوں وہ ڈائریکٹرز کے رائٹس یا ڈیوٹیز ہوں, وہ مینیجرز کے ہوں, سیکریٹریز کے ہوں, چیف ایگزیکٹو کے ہوں, اینڈ دا ڈفرینٹ آفیسرز آف دی کمپنی, وہ کمپنی سیکریٹری ہے یا کوئی اور آفیسر ہے کمپنی کا, ان سب کے رائٹس obligations those have been outlined in the Companies Ordinance 1984. So how they have to work, تو ان کا دائرہ کار کیا ہے, کیسے انہوں نے کام کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کمپنیز آرڈیننس کے ذریعے پتہ چلتا. اس کے علاوہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دی ممبرس انکلوڈنگ دا شیئر ہولڈرس, آڈیٹرس کے کیا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں, لیکویڈیٹرز اگر اپوائنٹ ہوتے ہیں کسی صورت میں تو ان کے کیا رائٹس ہیں, لیکویڈیٹرز کی ڈیوٹیز کیا ہے, کریڈیٹرز کے کیا رائٹس ہیں, کریڈیٹرز کی کیا ڈیوٹی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں کمپنیز آرڈیننس میں آؤٹ لائن کر دی گئی ہیں کہ اگر کسی کو گریوینسز ہوتی ہے تو وہ اپنے اگر ان کے رائٹس پورے نہیں ہو رہے تو دے کین گو ٹو اے کورٹ آف لا. تو یہ تمام رولز, لاز, یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ ریگولیشن جو ہیں, یہ آپ کو پتہ چلتا ہے تھرو دی کمپنیز آرڈیننس یا سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جو ریگولیشنز ہیں, رولز ہیں, وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا. اس کے علاوہ ڈفرینٹ رولز ہیں, وہ رولز ریگارڈنگ دی پریپریشن آف میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن. اب یہ کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ. کمپنی میں میمورینڈم آف ایسوسیشن آف اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کا بہت بڑا رول. اب یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے کیا, اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے, یہ کیسے پریپیئر ہوگا, اس میں کیا کچھ چیزیں شامل ہوں گی, اس میں کنڈیشنز کیا ہوں گی, یہ تمام چیزیں ہمیں اس آرڈیننس سے پتہ چلتی. اسی طرح آرٹیکل آف ایسوسیشن, واٹ از این آرٹیکل آف ایسوسیشن, اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, وہ تمام چیزیں آؤٹ لائن کی گئی ہیں ان دا کمپنیز آرڈیننس. تو یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن ہو یا آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہو یا کوئی اور ڈاکیومنٹس ہوں, ان تمام کی ڈیٹیلز ہمیں اس آرڈیننس کے ذریعے, اس لا کے ذریعے پتہ چلتی. تو اسٹوڈنٹس آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم ویسے ہی کہیں جی کمپنی بن گئی, تو جیسے آج آپ کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, یہ کارپوریٹ سیکٹر اتنا ڈیولپ نہ ہوتا اگر یہ لیگل فریم ورک نہ ہوتا. اس لیگل فریم ورک نے کارپوریٹ سیکٹر کی ورکنگ ایز ویل ایز ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کے انٹریکشن اس کو بہت آسان بنا دی ہے. So that is due to these rules, regulations
اینڈ دی لیگل پروویژنس، کہ یہ تمام چیزیں بہت آسان ہمیں نظر آتی ہیں اور یہ بڑے اسموتھلی ایک سسٹم جو ہے ورک کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو آبجیکٹس کی بات ہے، ہم نے اسکوپ کی بات کی کہ اسکوپ آپ نے دیکھا، دیر از اے لارج اسکوپ، اسکوپ کی ایکسٹینٹ دیکھی آپ نے، شیئر ہولڈر سے لے کر اور آپ نے سوسائٹی ایٹ لارج، تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی، میمورینڈم آف ایسوسیشن کی بات کی، آرٹیکل آف ایسوسیشن کی بات کی، ڈائریکٹرز کی بات کی، پروموٹرز کی بات کی، ہم نے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کی بات کی۔ وہاں پر کیا باتیں ہم نے کی کہ ان کی رائٹس، آبلیگیشنز، ڈیوٹیز کیا ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، اب اس کا ایک آبجیکٹ کیا ہے؟ واٹ از دی آبجیکٹ آف دس آرڈیننس؟ اس کا پہلا آبجیکٹ تو یہ تھا کہ جو لاز موجود ہیں پہلے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی کہ یہ پہلا جو آرڈیننس پاکستان میں آیا، دیٹ از دا کمپنیز آرڈیننس 1984۔ فور موسٹ آبجیکٹ یہ تھا کہ کمپنیز کے متعلق جو بھی لاز ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کیا جائے اور ان کو امینڈ کیا جائے۔ یہ جو امینڈمنٹ ہے، یہ آپ دیکھتے ہوں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ فیچر، یہ ایک کنٹینیوس ریکوائرمنٹ ہے۔ جیسے جیسے بزنس گرو کر رہی ہے، ریکوائرمنٹس گرو کر رہی ہیں، چینجز آ رہی ہیں، آٹومیشن آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لا میں امینڈمنٹس کی ضرورت پیدا ہوتی جاتی۔ تو یہ ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہے، اس میں لا کو کنسالیڈیٹ کرنا اپنی جگہ، لیکن یہ جو امینڈمنٹس ہیں ان کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ بھی اس آرڈیننس کا ایک آبجیکٹ تھا کہ جہاں پر بھی بزنس کی ریکوائرمنٹس ہوں، جہاں پر بھی ریگولیٹرز کی ریکوائرمنٹس ہوں، گورنمنٹس کی ریکوائرمنٹس ہوں، اس کو امینڈ کیا جائے تاکہ گروتھ ہو کارپوریٹ سیکٹر۔ اور ایک اور آبجیکٹ، ہیلدی گروتھ آف کارپوریٹ سیکٹر، ابھی جو میں نے بات کی، دیٹ واز دی آبجیکٹ آف دس آرڈیننس، کہ یہ جو گروتھ ہو رہی ہے کمپنیز کی، دیٹ شوڈ بی ہیلدی گروتھ۔ یہاں پر رائٹس اینڈ آبلیگیشن ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے، ان کو سیف گارڈ کرنا مقصد، یہ کوئی ایک سیکٹر یا ایک سیکشن کی بات نہیں ہے کہ آپ شیئر ہولڈرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ امپلائیز کے رائٹس وہ پروٹیکٹ نہیں ہو رہے، کنزیومرز کے رائٹس پروٹیکٹ نہیں ہو رہے۔ تو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، دا رائٹس آف آل دا اسٹیک ہولڈرز، خواہ وہ کنزیومرز ہیں، خواہ وہ امپلائیز ہیں، خواہ وہ شیئر ہولڈرز ہیں، خواہ وہ کریڈیٹرز ہیں یا ریگولیٹرز ہیں، خواہ وہ گورنمنٹ ہے، ٹیکس کلیکشن آپ نے کرنی ہے کارپوریٹ سیکٹر سے، تو اس میں انٹرسٹڈ ہوگی گورنمنٹ، ٹیکس ڈپارٹمنٹ۔ تو یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس بتانے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہیلدی گروتھ یہ ہے کہ گروتھ بھی ہو رہی ہو، بٹ دیٹ شوڈ بی ہیلدی گروتھ، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ون سیکشن آف دی پاپولیشن اور دی ون سیکٹر۔ تو یہ بڑی ایک ہیلدی گروتھ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے لا ہیز ٹیکن کیئر آف دیٹ۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے A code of corporate governance that has been released and issued by the SECP, Securities Exchange Commission of Pakistan، کہ کارپوریٹ گورننس کا کیا کوڈ ہوگا، تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ یہ ہیلدی گروتھ، ایک آبجیکٹ، سیٹنگ منیمم اسٹینڈرڈز آف انٹیگریٹی اینڈ مینجمنٹ، مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، ڈائریکٹرز کا کیا رول ہے، ڈائریکٹر نے کیسے بیہیو کرنا ہے، ڈائریکٹرز پر کیا ریسٹرکشنز ہیں، یہ تمام اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ منیمم سٹینڈرڈز وہ کہتے ہیں اس لا کے ذریعے ہم سیٹ کر رہے ہیں، جس میں انٹیگریٹی اور مینجمنٹ کی یہ منیمم سٹینڈرڈز ان کو مینٹین کیا جائے۔ That these are the minimum standards which has been set by the law, but these are not the maximum standards. It is up to the corporate sector, it is up to the different stakeholders کہ وہ اپنے اسٹینڈرڈس کو لفٹ کریں، اس سے کسی نے نہیں روک، لیکن یہ منیمم اسٹینڈرڈ دیز آر ٹو بی آبزرو۔ پریونشن آف میل پریکٹسز، کارپوریٹ سیکٹر میں جو میل پریکٹسز ہیں ان کی پریونشن کی جائے، آڈیٹنگ کا نظام، بکس آف اکاؤنٹس کا مینٹین کرنا، اے جی ایم اینول جنرل میٹنگ کا بلانا۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اوپننیس ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، فیئر پلے ہو، وہ ساری چیزیں آپ کو اس سے ملتی ہیں، اور یہ رولز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاؤ دا کارپوریٹ سیکٹر از ٹو بیہیو۔
This was one of the objects of the Companies Ordinance 1984. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि स्कोप कितना वाइड है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसके कितने इम्पॉर्टेंट हैं, किस मकसद के लिए इसको बनाया गया. तो ये कंपनीज ऑर्डिनेंस की बात हम कर रहे हैं. इससे क्या होगा अगर इन रूल्स को, इन रेगुलेशंस को अबाइड बाई किया जाए, इन पर अमल किया जाए. इससे प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है. प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, ये हम बात कर चुके हैं. फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स, डिफरेंट आपको अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स, ये आपको बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, ये तमाम चीज़ें जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी डिस्क्लोज, उसकी फेयर डिस्क्लोजर होनी चाहिए. उस डिस्क्लोजर को एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स भी देख रहे होते हैं. उस डिस्क्लोजर को ऑडिट के ज़रिए आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख रहे होते हैं. उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एक और बात, एम्पावरिंग गवर्नमेंट, एम्पावर किया जा रहा है गवर्नमेंट को टू इंटरवीन एंड इन्वेस्टिगेट. अगर कहीं पर डेविएशन है, ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये जो रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये प्रोविजंस ऑफ लॉ जो हैं, इन पर अमल नहीं हो रहा, तो इस लॉ के ज़रिए गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो इसमें इंटरवीन करें और इन्वेस्टिगेट करें उन एरियाज़ को और नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स ले सकें. तो ये सब लॉ में प्रोवाइड किया गया है, हाउ द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड इन्वेस्टिगेट डिफरेंट कंप्लेंट्स. तो ये स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट्स की बात हम कर रहे थे. अब ये सारी जो डिस्कशन हुई, ये जो हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, ये कंपनी जो बनती है इसको हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं. ये इनकॉर्पोरेट हो जाते. आपने देखा होगा कंपनीज के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके आगे लिखा होता INC, दैट मीन्स इनकॉर्पोरेटेड. तो ये मैं इसलिए कि आपको इनकॉर्पोरेशन के लफ्ज़ से परेशान ना हो. आप कंपनी बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है? कंपनी एज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी के एक इमर्ज होती, एक वजूद आता है. इस तरह कंपनी उभरती है. वो कैसे कंपनी सामने आती है? एज ए लीगल पर्सन, एज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन, एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ दिस इनकॉर्पोरेशन. ये इनकॉर्पोरेशन होती है तो ये लीगल पर्सन वजूद में आता है. अब ये लीगल पर्सन है, ज्यूरिस्टिक पर्सन है, इसको आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं. फिर काम करने वालों को, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स करने वालों को ये फिक्र नहीं है कि इसकी लाइफ 6 महीने है, साल है. आमतौर पर कंपनीज का ऐसा नहीं होता. ये परपेचुअल सक्सेशन का एक एलिमेंट है. इसे हमने डिस्कस किया, व्हाट इज मेंट बाय परपेचुअल सक्सेशन. इसी तरह दैट इज एन एडवांटेज. लॉन्ग टर्म के डिसीजंस आप ले सकते हैं. अगर ये परपेचुअल सक्सेशन ना हो तो डिसीजन मेकिंग में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा. अब ये क्योंकि लीगल पर्सन है, ज्यूरिस्टिक पर्सन है, तो कंपनी दैट कैन सू द अदर पर्सन. सिमिलरली अदर पर्सन्स कैन सू द कंपनी. कंपनी के खिलाफ ये समझ लीजिए, सू का मतलब है केस हो सकता है. कोर्ट ऑफ लॉ में आप कंपनी के अगेंस्ट जा सकते हैं इन द नेम ऑफ द कंपनी. इसी तरह कंपनी अपने नाम से किसी के खिलाफ जो है वो कोर्ट में जा सकती. लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड. आपने पार्टनरशिप में देखा, पार्टनरशिप में अगर आपको याद होगा हमने क्या बात की थी, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज जॉइंट एंड सेवरल. वो जॉइंटली भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल एज वेल एज दे आर रेस्पॉन्सिबल इन देयर पर्सनल कैपेसिटी. अगर एक पार्टनरशिप है, दो पार्टनर जो हैं दे आर नॉट एबल टू पे टू द क्रेडिटर्स बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी और अदरवाइज, और वहां उसमें 3 पार्टनर्स हैं, थर्ड इज सॉल्वेंट,
all the amount can be received from the solvent partner. اب یہاں پر solvent partners کی جو responsibility ہے وہ unlimited ہے. لیکن کمپنی میں کیا بات, liability of the members is limited. Members کی liability to the rest of the world, that is limited to the extent of the shares held by a shareholder. اس سے زیادہ کی responsibility نہیں ہے کسی شیئر ہولڈر. That is limited to the extent of the shares held. تو یہ limited liability کا concept companies کے ذریعے آ رہا ہے. پھر transferability of shares, shares کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور اس سے بھی پہلے ایک کیپٹل فارمیشن ہو رہی. کیپٹل کہاں سے آ رہا ہے کہ آپ آفر کر رہے ہیں پبلک کو, پبلک سبسکرائب کر رہی ہے, اور آپ کا جو زیادہ تر کمپنیز کا ڈپینڈنس شیئر کیپٹل, تو اس طرح ایک شیئر کیپٹل جو ہے وہ پبلک سے ایکوائر کر سکتے ہیں. دیٹ از دا سورس آف کیپٹل فار اے کمپنی. ایک پارٹنرشپ کے لیے, ایک عام شخص کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جی آپ شیئرز ایشو کر رہے ہیں, آپ اس میں سبسکرائب کیجیے. یہ کیوں کر سکتے ہیں اور کیوں لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ آپ نے بار بار ڈسکس کیا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لیگل اینٹیٹی ہے, لا اس کو ریکگنائز کرتا ہے, لا کا کور موجود ہے, آپ کی ڈیوٹیز اینڈ آبلیگیشن اینڈ رائٹس وہ سب آؤٹ لائن کر دیے گئے ہیں. یو نو دیٹ اگر کہیں پر بریچ ہوتی ہے, کوئی پارٹی, کوئی ایگریڈ پارٹی ہے, کوئی پارٹی انجرڈ پارٹی ہے, اس کے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے, دیٹ پارٹی کین گو ٹو اے کورٹ آف لا, کیونکہ ایک لا کی پروٹیکشن آپ کو موجود. تو یہ ایڈوانٹیجز ہیں انکارپوریٹڈ اینٹیٹی کی. پھر ہم نے فارمیشن آف کمپنی کی بات کی. دیر آر 3 phases. ایک پروموشن فیز کی بات کی, رجسٹریشن فیز کی بات کی, اور کمنسمنٹ آف بزنس کی بات. پروموشن فیز جیسے ہم نے بات کی پروموٹرس کی, پہلے کچھ لوگ ہیں جو کہ سوچتے ہیں, those who conceive the idea of establishment of a company. تو یہ پروموٹرز ہیں, یہ پروموشن فیز. اب پروموٹرز کی کیا ڈیوٹیز ہیں, وہ کیا کچھ انہیں کرنا پڑتا ہے, کیا ہم کس مقصد کے لیے کمپنی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, ہمارا پرپز کیا ہے, آبجیکٹس کیا ہے, ہمارا رجسٹرڈ آفس کہاں پر ہوگا, اس کا کیپٹل کتنا ہونا چاہیے, اس کے لیے پھر ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس کی تیاری اور سب کچھ. فارمیشن کے لیے جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں رجسٹریشن فیز میں, یہ پروموٹرز ہی کام کر رہے ہوتے. تو دس پروموشن فیز دیٹ لیڈس ٹو دی رجسٹریشن آف دی کمپنی. دوسرا جو پارٹ ہم نے دیکھا رجسٹریشن کے لیے ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس جو ضرورت ہے, میمورینڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکلز آف ایسوسیشن, ریکوائرڈ ایپلیکیشن, اس کو فل ان کرنا, ڈیوٹیز, اسٹیمپ ڈیوٹیز ایکٹ کے تحت جو ڈیوٹیز پے کرنی ہے ان کو جمع کروانا, جو فیس پے کرنی ہے ان کو جمع کروانا. اور یہ تمام امور سے گزرنے کے بعد تمام سرٹیفکیٹس, ڈاکیومنٹس, سب چیزیں جو ہیں جب سبمٹ کی جائیں گی, پھر رجسٹرار آف کمپنیز دیکھے گا whether this company can be incorporated or not. اگر وہ سب کام آپ نے صحیح طریقے سے کیا ہے تو کمپنی انکارپوریٹ ہو جائے گی. تو اسٹوڈینٹس, یہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن سے مراد ہے کہ کمپنی انکارپوریٹ کر دی ہے, بن گئی ہے, رجسٹرار نے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا. اب یہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے سے بعض صورتوں میں کمپنی اپنی بزنس کو سٹارٹ نہیں کر سکتی. میننگ دے بائے کہ یہ جو ایگریمنٹس انٹر ہوں گے اس پیریڈ کے دوران وہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے. اور بعض صورتیں کیا ہیں, اگر یہ پرائیویٹ کمپنی ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, تو وہ سرٹیفکیٹ انکارپوریشن جب جاری ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد اپنے آپریشنز, اپنا بزنس شروع کر سکتے, اور ان کے ایگریمنٹ وہ بائنڈنگ ایگریمنٹس ہوں گے. لیکن اگر پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے تو صورت میں آن ایشوئنس آف دا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن that company cannot start business. Rather, that company cannot enter into agreements which are binding on the respective parties. اس کے لیے ایک اور requirement after issuance of the certificate of incorporation,
certificate of commencement of business must be issued. اب یہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن میں ہوتا کیا ہے کہ کس دن ایشو کیا, نام اس کا کیا ہے, ایشو کرنے والا کون, ہو ایشوز دس سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن. کمپنی جس پروونس میں اس کا رجسٹرڈ آفس ہے اسی پروونس کو اختیار ہے کہ وہاں پر اس کو انکارپوریٹ کروایا جائے. آپ انکارپوریشن کروا رہے ہیں یا کوئی امینڈمنٹس ہو رہی ہے, چینج ہو رہی ہے, اس صورت میں سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جاری ہوگا. تو یہ سرٹیفکیٹ آن رجسٹریشن, آن چینج آف نیم آف اے کمپنی, آپ نے ایک نام سے رجسٹر کروایا ہے, انکارپوریٹ کروایا, آپ وہ نام چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ دوبارہ اپلائی کریں. جب وہ نام چینج ہوگا تو آپ کو نیا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن دیا جائے گا. اسی طرح any other person can request the registrar for issuance of a certificate of incorporation. اس کے لیے ایک فی ہے, لاء میں پریسکرائب کی گئی, وہ فی جمع کروا کے آپ لے سکتے ہیں if you are interested in that for any reason. اب یہ certificate of incorporation it can be inspected by any person, اور اس کا چاہیں تو جیسے ہم نے بات کی اس کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک فی جو ہے پریسکرائبڈ فی وہ ڈپازٹ کروانا ضروری. پرائیویٹ کمپنیز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, جو میں نے بات کی کمنسمنٹ آف بزنس کا سرٹیفکیٹ اس کی کوئی ضرورت نہیں. دے کین کمنس بزنس آن ایشوئنس آف دا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن, وہ وہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہاں پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے لیے ضروری ہے کہ کمنسمنٹ آف بزنس کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے. یہ سیکشن 146 میں دیا گیا کہ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ کے بغیر پبلک لمیٹڈ کمپنی دیٹ کین ناٹ اسٹارٹ اٹس آپریشن. وہ ایگریمنٹ کریں گے تو بائنڈنگ نہیں. اب یہ اس ایک اسٹیٹمنٹ سے یہ بات نہیں پوری ہوگی, تو ہم ریسپیکٹو سیکشن کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کہا گیا. تو پلیز سلائڈ پر دیکھیے گا کہ کمنسمنٹ آف بزنس کے بارے میں لا کیا کہتے ہیں. پرائیویٹ کمپنی کی بات کر رہے ہیں اور یہ سیکشن 146 میں دیا گیا. اے کمپنی شیل ناٹ کمنس اینی بزنس اور ایکسرسائز اینی بورنگ پاور انلیس. یہ بورنگ پاور اس کمپنی کی ہے جو انکارپوریشن کے وقت بتایا گیا ہے میمورینڈم میں کہ یہ کمپنی جو ہے یہاں تک جو ہے بورو کر سکتی. اگر یہ بورنگ پاور ہے اس کمپنی تو دیٹ ول بی مینشنڈ کہ اس کی بورنگ پاور ہے. میمورینڈم آف آرٹیکلز ایسوسیشن جب آپ سبمٹ کرتے ہیں تو یہ بورنگ پاور کا وہاں پہ مینشن ہونا بہت ضروری. یہ کمپنی شیل ناٹ کمنس اینی بزنس اور ایکسرسائز اینی بورنگ پاور انلیس. اب یہ کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں. شیئرز ہیلڈ سبجیکٹ ٹو دا پیمنٹ of the whole amount thereof in cash have been allotted to an amount not less in the whole than the minimum subscription. تو اس کا پلین ورڈز میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو منیمم سبسکرپشن ہے وہ پے کر دی گئی ہے اور شیئرز الاٹ ہو گئے ہیں, تو یہ ہونا ضروری ہے. یہ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ اس وقت جاری ہوگا کہ اب آپ بزنس کمنس کر سکتے ہیں, شروع کر سکتے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ یہ ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ ایوری ڈائریکٹر آف دا کمپنی ہیز پیڈ ٹو دا کمپنی فل اماؤنٹ آن ایچ آف دا شیئرز ٹیکن اور کنٹریکٹڈ ٹو بی ٹیکن بائی ہم اینڈ فار وچ ہی از لائبل ٹو پے ان کیش. لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو کہ ڈائریکٹرز آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹرز کے نام دینے ہوں گے کہ ہو ول بی دا ڈائریکٹرز. تو پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے ذریعے انکارپوریشن کے بعد ڈائریکٹرز کے لیے ضروری ہوگا کہ جتنے شیئرز انہوں نے پرومس کیے ہیں کہ ہم سبسکرائب کریں گے وہ اس کے لیے سبسکرائب کر چکے ہیں. دے ہیو پیڈ دا کیش فار دیٹ. جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس ول ناٹ بی ایشوڈ. تو اس کے لیے پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے لیے یہ کنڈیشنز. اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن, نو منی
is or may become liable to be repaid to applicants for any share the debentures which have been offered for public subscription by reason of any failure to apply for or to obtain permission for the shares or debentures to be dealt in on any stock exchange. اچھا کسی کو اگر ری پے کرنا ہے, سبسکرائب کیا, اوور سبسکرپشن ہو گئی, یو ہیو ٹو ری پے ٹو دیٹ سبسکرائبر جنہوں نے سبسکرائب کیا تھا. تو ایسی کوئی اماؤنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو ری پے نہیں کیا ویئر دا کمپنی از لائبل ٹو ری پے. تو یہ کنڈیشنز فلفل کریں گے تو اس کے بعد سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس وہ ایشو ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن, there has been filed with the registrar a duly verified declaration by the chief executive or one of the directors and the secretary in the prescribed form that aforesaid conditions have been complied with and the registrar has issued a certificate referred to. یہ آگے سیکشن کی بات. اب جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ دے گا کہ تمام ریکوائرمنٹس جو سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس کے جاری کرنے کے لیے ضروری ہے وہ پوری کر دی گئی ہیں. اس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گا چیف ایگزیکٹو اینڈ ہی ول سائن دیٹ اینڈ دیٹ سرٹیفکیٹ ول بی ویریفائڈ بائی دی رجسٹرار آف کمپنیز کہ یہ واقعی ایسے ہے, یہ جو سرٹیفکیشن ہے یہ تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ پوری کر دی گئی. اس کے علاوہ in the case of a company which has not issued a prospectus inviting the public to subscribe for the shares, there has been filed to registrar a statement in lieu of prospectus. ہاں جی, پراسپیکٹس ایشو کرنا ضروری ہے. پراسپیکٹس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے, بیسک انفارمیشن اباؤٹ کمپنیز دیٹ از پرووائڈیڈ کہ یہ کمپنی ہے, اس کا آتھورائزڈ کیپٹل یہ ہے, یہ ہمارا بزنس ہے. پبلک کو سبسکرپشن کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سبسکرائب کریں ہماری کمپنی کے لیے. دیٹ از اے ٹائپ آف انویٹیشن, اس کو پراسپیکٹس کہتے ہیں. اب یہ ضروری ہے, لیکن اگر پراسپیکٹس نہیں بھی ہے تو اینی اسٹیٹمنٹ, سرکولر, انفارمیشن دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز پراسپیکٹس. لیکن فار گیٹنگ دی سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس اگر پراسپیکٹس جاری نہیں کیا گیا, a statement in lieu of prospectus that must be attached for getting this certificate. ایک statement جو کہ prospectus کی بجائے آپ ایشو کریں گے that will be accepted by the registrar, لیکن اس کے بغیر certificate of commencement of business that will not be issued. تو یہ student certificate of commencement of business پبلک کمپنیز کے لیے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا ضروری ہے. یہ جب ایشو ہو جائے گا تو وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی دیٹ کین اسٹارٹ اٹس بزنس. تو یہاں پر صرف سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کافی نہیں ہے, سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس بھی ضروری ہے ان کیس آف پبلک لمیٹڈ کمپنی. پرائیویٹ کمپنیز کی بات میں نہیں کر رہا, وہ میں آپ کو بتا چکا واٹ دے ہیو ٹو ڈو. اب ہم نے دو بڑے امپورٹنٹ لیگل ڈاکیومنٹس کی بات کی, ایک میمورینڈم آف ایسوسیشن کی بات کی, دوسری آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی بات کی. اور ہم نے بار بار یہ بات کہی کہ یہ بڑے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں, لیگل ڈاکیومنٹس ہیں جس پر کوئی کمپنی بیس کر رہی ہوتی. انکارپوریشن کے لیے, کمپنی کو فارم کرنے کے لیے, اپلائی کرنے کے لیے memorandum of association and articles of association that must be submitted along with that application. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ memorandum of association and articles of association میں ہوتا کیا ہے. That we have to see. So memorandum of association, this is a legal document that we know. یہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں اس پر, یہ کوئی آپ کے لیے نئی بات نہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کیا ہونا چاہیے, کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے, کیا کنڈیشنز ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے. میمورینڈم آف ایسوسیشن میں جو کچھ بھی انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی, جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم اسے ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن
اس سے the relationships of the company with outside world اس کا پتہ چلتا ہے. وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے، تھرڈ پارٹیز کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ. اس میں کمپنیز کی پارس کا پتہ چلتا ہے. اس کمپنی کے پاس پار کتنی. پارس کوئی وہ لڑائی جھگڑے کی پارس نہیں ہے. یہ ابھی ہم نے ایک بات کی تھی، ایک پار کی بات ہوئی، بوروئنگ پار. واٹ از دیٹ بوروئنگ پار؟ کہ یہ کہاں تک بورو کر سکتے ہیں. اب ایک کمپنی انکارپوریٹ ہوئی، وہاں پر یہ میمورینڈم میں بتایا گیا that the borrowing power of this company is up to 50 million rupees. اب وہ کمپنی، میں یہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ریسٹ آف دی ورلڈ کو کیسے یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے، ان کے لیے کیوں امپورٹنٹ. اب وہ کمپنی انکارپوریٹ ہو گئی، سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس جاری ہو گیا. اس کو کسی لون کی ضرورت. وہ کسی بینک کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں 100 ملین روپیز کا لون چاہیے. بینک ول آسک دیم کہ آپ ڈاکیومنٹس اپنے لائیے، انکارپوریشن کا سرٹیفکیٹ لائیے، کمنسمنٹ آف بزنس کا سرٹیفکیٹ لائیے، میمورینڈم اپنا لائیے، آرٹیکلز آف ایسوسیشن لے کر آئیے. When they will examine and scrutinize, by they I mean the bank, تو انہیں پتا چلے گا کہ اس کمپنی کی تو بوروئنگ پار دیٹ از 50 ملین. کمپنی جو انکارپوریٹ ہوئی ہے اس میں کہا ہے کہ 50 ملین 5 کروڑ سے زیادہ بورو نہیں کر سکتی ہے کمپنی. کمپنی بنانے والوں نے اپنی بوروئنگ پار 50 ملین رکھی ہوئی. اس کے بعد آپ ایک لون کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، دیٹ از دی اپلیکیشن فار 100 ملین لون. یہ اس کمپنی کا اختیار ہی نہیں، اس پار کی بات ہو رہی ہے. یہ بورنگ پار ہی صرف پار نہیں، دا ڈفرینٹ پارز آف دی کمپنی، کمپنی نے کیا کچھ کر سکتی. تو یہ میمورینڈم سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کمپنی کے اختیارات کیا ہیں، پارز کیا ہیں، اس کا اسکوپ کیا ہے، ایز ویل ایز لمیٹیشنز آف دی کمپنی. اگر یہ جو ہم نے 50 ملین کی بات کی یہ بورنگ پار تھی، تو 100 ملین کی جو بات کی وہ اس کی لمیٹیشن تھی. اگر اس کے پاس 50 ملین تک لینے کا اختیار تھا، اس کے پاس 51 ملین لینے کا اختیار نہیں ہے. تو یہ اس کمپنی کی لمیٹیشن ہے کہ وہ اس سے بیونڈ نہیں لے سکتی. یہ اس کی پار ہے کہ اس حد تک کا لون وہ لے سکتی. تو یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن that signifies the powers of the company as well as the limitations of the company. اس کی limitations کیا ہیں، اس کا areas کیا ہے، اس کا object کیا ہے، اس نے کس سیکٹر میں کام کرنا ہے، کس پرپس کے لیے بنائی گئی ہے، یہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہی کام کرے گی. تو یہ پرپس، آبجیکٹس، یہ تمام چیزیں، کیپٹل کیا ہوگا، پلیس آف بزنس کیا ہوگی، اس کا رجسٹرڈ آفس کہاں پر ہے، لائبلٹیز آف دی ممبرس کیا ہیں، شیئر ہولڈرز کے کیا رائٹس ہیں. میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ واٹ دیز پاورز آر، واٹ آر دا لمیٹیشنز آف دی کمپنی. اب ہم نے میمورینڈم کی بات کی تو میمورینڈم آف ایسوسیشن کے کانٹینٹس آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلی بات، نیم آف دا پروونس ان وچ دا رجسٹرڈ آفس آف دا کمپنی از ٹو بی لوکیٹڈ. اس میمورینڈم میں یہ انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے. آبجیکٹس کیا ہیں، کس مقصد کے لیے کمپنی بنائی جا رہی، دوز آر ٹو بی لیڈ ڈاؤن. لائبلٹی آف دی ممبرس، لمیٹڈ لائبلٹیز ہے، انلمیٹڈ لائبلٹیز ہیں، یہ دیٹ ول بی پریسکرائبڈ ان دی ایپلیکیشن. اور میمورینڈم میں یہ ساری چیزیں درج ہوں گی. جب آپ اپلائی کریں گے تو اس کے ساتھ ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس ہوں گے، ان میں میمورینڈم بھی ہوگا، آرٹیکلس بھی ہوں گے، ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس، تو وہاں پر یہ آپ بتائیں گے. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس،
میمورینڈم میں پتہ چلے گا آتھورائزڈ کیپٹل کیا ہے. ابھی آتھورائزڈ کیپٹل کیا ہے؟ آپ جب کمپنی فارم کرنے جا رہے ہیں تو آپ بتائیں گے انکارپوریشن کرتے وقت ایپلیکیشن میں بتائیں گے. وہ کیسے بتائیں گے؟ وہ میمورینڈم آف ایسوسیشن بتائے گا کہ آتھورائزڈ کیپٹل کیا ہے. آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارا آتھورائزڈ کیپٹل دیٹ شوڈ بی 500 ملین، اتنے ہم شیئرز ایشو کریں گے، یہ ہمارا اس طرح ہم انکارپوریٹ کروانا چاہتے ہیں. یہ اپلائی تو آپ پروموٹرز کر رہے ہیں، میمورینڈم آپ خود تیار کر رہے ہیں. رجسٹرار نے تو دیکھنا ہے کہ اکارڈنگ ٹو لا ہے یا نہیں، وہ آپ کو انکارپوریٹ کرے یا نہ کرے. تو یہ جو آپ نے اپلائی کیا، رجسٹرار اس کو ایگزامن کرے گا اور جو آپ کا کیپٹل وہ آتھورائز کر دیں گے، دیٹ از یور آتھورائزڈ کیپٹل. آتھورائزڈ کیپٹل مینس دس از دا کیپٹل ٹو وچ ایکسٹینٹ یو کین ایشو دا شیئر. اس سے زیادہ کے اماؤنٹ کے شیئرز آپ ایشو نہیں کر سکتے. دیٹ از given, that is incorporated in the memorandum of association. تو اسٹوڈینٹس یہ ہم میمورینڈم آف ایسوسیشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کیا کیا چیزیں ہوں گی جو آپ مینشن کرنا ضروری. اٹ شوڈ بی پرنٹڈ فارم میں ہونا چاہیے، ہینڈ ریٹن نہیں ہے. یہ جو ریکوائرمنٹ آف لا ہے کہ لا کہتا ہے کہ کیسے آپ نے میمورینڈم سبمٹ کرنا ہے فار گیٹنگ دا کمپنی انکارپوریٹ. should be divided into paragraphs. مختلف پیراگرافس ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہم نے آپ کو فارمیٹ بتایا اس کے مطابق ہونا چاہیے. Those paragraphs should be consecutively numbered. یہ لا بتا رہا ہے، رولز بتا رہا ہے. To be signed by the subscribers. جو اپلائی کر رہے ہیں ان کے سائن ہونے ضروری ہیں. Signatures duly witnessed. کوئی وٹنس ہونے چاہیے جو سگنیچرز کیے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے، اس کے کوئی وٹنس، کوئی گواہ ہونا چاہیے جو اس کو ویریفائی کرے کہ یہ سگنیچر ہم ویریفائی کر رہے ہیں. اسی طرح کمپلیٹ ایڈریس، آکوپیشن آف دا سبسکرائبر ٹو بی مینشنڈ. ان کا تمام پروفائل آپ دیں گے کہ سبسکرائبرز ہیں، ان کا ایڈریس کیا ہے. وٹنس کا بھی ایڈریس اور اس کا بھی تمام پرٹیکولرز دوز ول آلسو بی پرووائڈیڈ ان دی میمورینڈم آف ایسوسیشن. میمورینڈم ٹو بی ڈیولی اسٹیمپڈ انڈر اسٹیمپ ایکٹ. اسٹیمپ ایکٹ کے تحت جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ اس پر لگنی چاہیے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں اسٹوڈینٹ کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں لا میں، تو اس میں کیسے آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے. تو میں نے ایک آپ کو بات شروع میں کی. اب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے آپ، آبجیکٹس، پرپز، رجسٹرڈ آفس. اس میں کون لوگ انٹرسٹڈ؟ بوروئنگ پاور. آؤٹ سائڈ ورلڈ از انٹرسٹڈ ان اٹ. بھائی آؤٹ سائڈ ورلڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کے جیوگرافیکل بارڈر سے باہر ہی آؤٹ سائڈ ورلڈ. اس کمپنی کے باہر جو بھی لوگ ہیں وہ آؤٹ سائڈ ورلڈ. دی تھرڈ پرسن، تھرڈ پارٹیز، انٹریکٹنگ پارٹیز. کوئی ریسرچرز ہوں گے، انہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کوئی یہاں فائنینشیل ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو یو آر دا انٹرسٹڈ پارٹی. آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے بارے میں تو یو آر دا انٹرسٹڈ پارٹی. آپ نے کوئی رپورٹ لکھنی ہے، کوئی ریسرچ دینی ہے، اس کے امپیکٹ ہوں گے آئندہ آپ کے اکنامک پرسپیکٹو میں، دیٹ ول بی ویری امپورٹنٹ. تو یو ریمین دا انٹرسٹڈ پارٹی. یہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کی بات جو ہے اس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ ایک اور امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ، دو ڈاکیومنٹس کی ہم نے بات کی، میمورینڈم آف ایسوسیشن اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن. تو آرٹیکلز آف ایسوسیشن اس میں کیا ہوگا، کیا مینشن کیا جائے گا؟ اس سے پہلے لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو کہ یہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن، اس کو اگر ہم یہ کہیں دس از دا ڈاکیومنٹ آف دا انڈور مینجمنٹ آف دی کمپنی. میمورینڈم کی ہم نے بات کی تھی، دس از دا ڈاکیومنٹ which haunts the outside world, whereas the articles of association, this is the doctrine of indoor management. یہ جو آپ کے انر سرکل ہے، کمپنی کے اندر کے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے. It appeals to them, it is for them, and it affects those people who are within the company. کمپنی کی مینجمنٹ کیسے، کمپنی نے آپس میں ڈیوٹیز
کیا ہیں ڈفرینٹ پیپل شیئر ہولڈرس کے بارے میں. تو آپ ون بائی ون دیکھ لیجئے گا کہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں کیا چیزیں موجود. آرٹیکل ایسوسیشن میں ڈیفینیشن دی ہوئی ہے آف دا امپورٹنٹ ٹرمز, ایشو آف شیئرس اینڈ الاٹمنٹ آف شیئرس. شیئرس کیسے ایشو کیے جائیں گے, الاٹمنٹ ان کی کیسے ہوگی, شیئر کیپٹل کیا ہے کمپنی, وہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں, کس ٹائپس کے شیئر ہولڈرز وہاں موجود, ٹرانسفر آف شیئرس کے بارے میں بتایا جائے, آلٹریشن آف شیئر کیپٹل, شیئر کیپٹل کو بڑھایا جا سکتا ہے, کم کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن ہو. ڈیویڈینڈ, اب ڈیویڈینڈ یہ ہے کہ ٹو ہوم اٹ ول افیکٹ, یہ شیئر ہولڈرز کو افیکٹ کرے گا. آپ کتنا ڈیویڈینڈ دے رہے ہیں, اگر زیادہ ڈیویڈینڈ دے رہے ہیں تو شیئر ہولڈرز ول بی بیٹر آف. تو یہ ڈیویڈینڈ کی پالیسی کیا ہے, کیسے ڈکلیئر ہوگا, یہ تمام انفارمیشن جو ہے دیٹ از گیون ان آرٹیکلز آف ایسوسیشن. اس کے علاوہ ڈائریکٹرز, ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا, الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا, ریموول کا کیا طریقہ کار ہوگا, پارز کیا ہیں ڈائریکٹرز, ڈیوٹیز کیا ہیں ڈائریکٹرز کی, یہ سب چیزیں آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں مینشن کرنا ضروری. میٹنگس, اینول جنرل میٹنگ, ایمرجنسی میٹنگ, یہ میٹنگس کیسے کال کی جائیں گی, ووٹنگ رائٹس مختلف شیئر ہولڈرز کے پاس کیا ہے, پارز کیا ہیں ڈفرینٹ شیئر ہولڈرز, کمپنی کی بوروئنگ پاور کیا ہے. اب یہ بوروئنگ پاور کتنا بورو کر سکتی ہے کمپنی, اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ کا کیا سسٹم ہے, باقی وائنڈنگ اپ کی بات ہے وہ ذکر ہوگا, لیکن وائنڈنگ اپ دیٹ از اکارڈنگ ٹو لا دیٹ از گیون ہاؤ دا کمپنی کین بی وونڈ اپ, وہ ہم دیکھیں گے. تو یہ تمام چیزیں, یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن, انہیں آپ ساتھ ساتھ دیکھ, یہ کوئی ان کو علیحدہ کرنے کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے کہ اسٹڈی کرنے کے لیے, تو کہ یہ دو امپورٹنٹ لیگل ڈاکیومنٹس ہیں, اور یہ ڈاکیومنٹس بالکل جب تک تمام ڈیٹیلز نہیں ہوں گی آپ کی کمپنی انکارپوریٹ ہو ہی نہیں سکتی. اور اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سائز کیا ہے, آپ کتنی بوروئنگ کر سکتے ہیں, آپ کا آتھورائزڈ کیپٹل کیا ہے, آپ کتنے شیئرز ایشو کر سکتے ہیں, کس کس ٹائپ کے شیئرز آپ ایشو کر سکتے ہیں. یہ تمام انفارمیشن جو ہے دیٹ ول بی پرووائڈیڈ in the articles of association. So students, two important legal documents we have discussed, those are the memorandum and articles of association. تو یہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کمپنیز کی فارمیشن میں کتنے سٹیپس ہیں. ہم پروموشن فیز سے شروع ہوئے, ہم نے فارمیشن آف کمپنی کی بات کی, رجسٹریشن کی بات کی, رجسٹریشن کے بعد ایک کمپنی فارم ہو جاتی ہے, وہ ایک لیگل اینٹی, سیپریٹ لیگل اینٹی کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے. اب اس کے یہ جو دو ڈاکیومنٹس ہیں, میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن, یہ میمورینڈم یہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے, کیا ان کا کنڈکٹ ہونا چاہیے, کیا ایگریمنٹس ہونے چاہیے, اس میمورینڈم کے بیسس پر وہ ڈیسائیڈ کریں. اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن دیٹ از امپورٹنٹ فار دا انڈور مینجمنٹ آف دی کمپنی کی مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی یہ انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے, اس کا آؤٹ سائڈ ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں. آپ لون لینے جائیں گے تو بینک آپ کو کہے گا آرٹیکلز آف ایسوسیشن لائیے, آپ کوئی بوروئنگ کلوز دیکھیں گے کہ آپ کے بوروئنگ پاور کتنی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور ان ڈاکیومنٹس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں پتہ ہونا چاہیے واٹ دیز ڈاکیومنٹس آر. تو اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.